السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لجپال پوائنٹ، اور ہم کنسٹرکشن کے حوالے سے انفارمیٹک ویڈیوز وقتاً فوقتاً لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک پراپرٹی پر ہے کہ کس بندے سے پراپرٹی خریدنی چاہیے اور کس سے نہیں، اصل مالک، مختار نامہ، گارڈین سرٹیفکیٹ۔ آج ہم ان پر مکمل تفصیلاً بات کریں گے۔ تو جو بھی آپ پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں، چاہے وہ کمرشل ہے، ریزیڈنشل ہے، ایگریکلچر پراپرٹی ہے، تو آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوگی۔ تو لاسٹ تک ہماری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چلیں جی، بنا تاخیر کیے ہوئے اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو پراپرٹی کی خرید و فروخت میں مین کردار بائع اور مشتری کا ہوتا ہے۔ تو بائع اور مشتری کسے کہتے ہیں؟ پراپرٹی سیل کرنے والے کو بائع اور پراپرٹی خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں۔ پراپرٹی سیلر کا اصل مقصد رقم کا حصول ہوتا ہے، جبکہ پراپرٹی خریدنے والے کا اصل مقصد قبضہ اور زمین کی منتقلی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی پراپرٹی خریدنے والے کو احتیاط سے کام لینا ہے، کیونکہ سیلر کا اصل مقصد تو پیسہ اور صرف پیسہ ہی ہے۔ وہ پیسوں کے لیے جیسے تیسے آپ کو پراپرٹی تھما دے گا، اور بعد میں کیا ہوتا ہے، مشتری یعنی پراپرٹی خریدنے والا کورٹ کچہری کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، اور ذلیل و خوار ہونے کے بعد اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے میں نے پراپرٹی خریدی ہے وہ پراپرٹی بیچنے کے اہل ہی نہیں تھا۔ اس پراپرٹی پہ تو سٹے آرڈر تھا، یا پراپرٹی کو سیلر نے پلاج کیا ہوا تھا، یعنی پراپرٹی کے کاغذات پر بینک سے لون لیا ہوا تھا۔ تو یہ ساری باتیں پہلے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سیلر کو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں، مطلب وہ رقم لے اور چلتا بنے، بلکہ آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریں۔ آپ کا مقصد قبضہ اور زمین کی منتقلی ہے، اور جس بندے سے آپ پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کے کردار کو ضرور چیک کریں۔ مثال کے طور پر، اگر ایسا سیلر ہے جو اپنی وراثتی یا ذاتی پراپرٹی کا 10 سے 15 سال سے مالک ہے، اور وہ اپنی ذاتی ضروریات کی بنا پر پراپرٹی بیچ رہا ہے، تو پھر اس کے دھوکے باز اور فراڈی ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ایسے بندے سے آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، اور آپ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ ہوشیاری سے کام لیں۔ اور اگر آپ ایسے بندے سے پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں جس کا ذریعہ آمدن ہی پراپرٹی کے کاروبار سے ہے، مثلا پراپرٹی ڈیلر ہے یا ایسا انویسٹر ہے، تو اس بندے سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیک کرنا بھی ضروری ہے کہ سیلر کے خلاف کسی متعلقہ تھانے میں کوئی مقدمہ درج تو نہیں ہے، یا وہ عادی مقدمے باز تو نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج ہے یا وہ عادی مجرم ہے، تو اس سے پراپرٹی خریدنا تو دور کی بات، کے قریب بھی نہ بھٹکیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پراپرٹی ڈیلر کے پاس آئی ہوئی پراپرٹی نہ خریدیں، ضرور خریدیں، مگر جو پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں عقل مندی اسی میں ہے۔ آپ پراپرٹی ڈیلر سے کہیں کہ آپ کو پورا کمیشن ملے گا، آپ پراپرٹی کے اصل مالک سے ملوا دیں۔ اگر وہ اصل پراپرٹی مالک سے نہ ملوائے، بلکہ اس کے بدلے آپ کو یہ کہے کہ میں نے پراپرٹی اقرار نامے کی بنا پر خریدی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اقرار نامے پر طے ہونے والی پراپرٹی نہ خریدیں، کیونکہ بعض پراپرٹی ڈیلر پراپرٹی کے اصل مالک سے 40% بیانہ دے کر ایک معاہدہ یعنی اقرار نامہ لکھوا لیتے ہیں کہ بقیہ رقم مرلے کے حساب سے رجسٹری کے وقت ادا کر دی جائے گی۔ اس طرح یہ 4 سے 5 پلاٹ کی ڈیل کر لیتے ہیں، جس سے وہ رجسٹری کے ٹیکس کے پیسے بھی بچا لیتے ہیں اور ڈبل رقم لے کر پراپرٹی سیل بھی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قانون کی نظر میں ایسے کسی معاہدے یا اقرار نامے ایگریمنٹ کی بنیاد پر پراپرٹی ڈیلر یا انویسٹر کو کوئی پراپرٹی سیل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اصل پراپرٹی مالک سے ملے بغیر کوئی پراپرٹی نہ خریدیں۔ پراپرٹی سیل کرنے کا اختیار
صرف 4 قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ نمبر 1 اصل مالک، نمبر 2 مختار نامہ پاور آف اٹارنی جس کے پاس ہو، نمبر 2 نابالغ بچہ ایب نارمل شخص کی ملکیت ہو، ان کا گارڈین سرٹیفکیٹ اور پراپرٹی کو فروخت کرنے کی اجازت فروختگی ہو۔ نمبر 4 ایسا شخص جس کو کسی مجاز اتھارٹی یا عدالت نے کسی مخصوص پراپرٹی فروخت یا نیلام کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ ان 4 قسم کے شخص کے علاوہ کسی بھی بندے کو کوئی بھی پراپرٹی فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، کسی بھی پراپرٹی ڈیلر کو کوئی پراپرٹی فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ صرف ایک ایجنٹ کے طور پر بایا اور مشتری یعنی سیلر اور بائر کے درمیان ڈیل کرنے کا کمیشن لینے کا حق رکھتا ہے۔ اس لیے آپ اصل مالک سے ملے بغیر پراپرٹی ڈیلر سے کوئی پراپرٹی نہ خریدیں۔ پراپرٹی فروخت کرنے والے 4 بندے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان میں سے آپ جس بندے سے پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں تو ان سے پراپرٹی کے کاغذات کی فوٹو کاپیاں ضرور لیں۔ کون سے کاغذات کی فوٹو کاپیاں لینی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ اصل مالک سے پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں تو فریش فرد ملکیت اور رجسٹری کی فوٹو کاپی ضرور لے کر متعلقہ پٹواری یا لینڈ ریکارڈ آفس سے تصدیق کروائیں۔ اگر آپ مختار نامہ یا پاور آف اٹارنی والے بندے سے پراپرٹی خرید رہے ہیں تو مختار نامہ کی فوٹو کاپی لے کر متعلقہ مختار نامہ آفس سے تصدیق ضرور کروائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مختار نامہ کو اصل مالک کسی بھی وقت منسوخ کروا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر مختار نامہ دینے والا شخص یعنی اصل مالک فوت ہو جائے تو مختار نامہ خود بخود کینسل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی تصدیق ضرور کروائیں۔ اور اگر آپ گارڈین سرٹیفکیٹ اور اجازت فروختگی والے بندے سے پراپرٹی خرید رہے ہیں تو اس میں فراڈ کے چانسز نہیں ہوتے، مگر پھر بھی اپنی تسلی کے لیے آپ تصدیق کر لیں۔ اور اگر آپ مقرر کردہ شخص سے پراپرٹی خرید رہے ہیں تو اس سے اشتہار فروختگی اور نیلامی کی فوٹو کاپی لے کر متعلقہ آفس سے تصدیق ضرور کروائیں۔ کاغذات کی تصدیق کے بعد آپ پراپرٹی کا وزٹ کریں۔ وزٹ کے دوران آپ پراپرٹی کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے اطراف کو دیکھیں کہ کیا واقعہ ہے، روڈ ہے، پلاٹ ہے، گلی ہے، یہ آپ دیکھیں۔ پھر پلاٹ کے چاروں اطراف کی پیمائش کریں۔ مزید آپ اپنی تسلی کے لیے پلاٹ کے نزدیک ہمسایوں سے بھی سوال جواب کر سکتے ہیں۔ پھر بیانہ دیتے وقت معاہدہ ایگریمنٹ ضرور لکھیں، اور رجسٹری کے وقت یہ خیال ضرور رکھیں کہ آپ کو ایک ہی خسرہ نمبر سے پراپرٹی منتقل کی جائے، اور پراپرٹی کی پیمائش اور مشرق، مغرب، شمال، جنوب سائڈوں کی وضاحت ضرور تحریر کروائیں۔ اور لاسٹ میں پیمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا بھول گیا، بیانہ ہو یا فل پیمنٹ ہو، جس صورت میں بھی آپ پیمنٹ ادا کر رہے ہوں تو آپ کبھی بھی کیش پیمنٹ نہ دیں، بلکہ آپ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ہی پیمنٹ ادا کریں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگر میں ٹھیک سوچ رہا ہوں تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔